آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ان کے بارے میں کیا بتاؤں. وہ ایک میڈیا اور ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہیں, ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں, ایک قسم کے ریولوشنری بھی ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں ایک سکسیسفل بزنس مین بھی ہے, لیکن ایجوکیشن سسٹم میں نہیں مانتے. تو ہم ان سے ملتے ہیں. ظہیر کدوئی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. صبح صبح جگا دیا آپ کو, you are early 5:30 ایوری ڈے. تو I think you should be doing it. اگر یہ بتا دوں کہ کب سے اٹھ رہا ہوں تو میری عمر کا بھی اندازہ لوگوں کو ہو جائے گا. Has it been a non-stop 5:30 every day? 5:30 to 6 max for many years. اور وہ 50 وغیرہ سال سے 50-60 سال سے یہی ہو رہا ہے. اچھا. اور بہت لیٹ سونا. بہت لیٹ سونا. About 4 hours of sleep a day. Really? Roughly 4 to 5. And آپ فیل کرتے سے زیادہ؟ ہاں, اب یہ ہو گیا ہے کہ کچھ پچھلے 2-4 سال سے کچھ سرجری ورجری وغیرہ ہو گئی, تو اس سے یہ ہوا کہ کوئی ہفتے کے بعد جا کے تھوڑا سا تھکن آتی ہے تو ایک دن کریش آؤٹ کر جاتے ہیں, کچھ دیر تک سو لیتے ہیں 8-9 بجے تک. Other than that, no. Otherwise 4 hours. ہاں, it's very good because out of 24 hours اگر آپ کے مقابلے میں 4 گھنٹے زیادہ جگہ تو میں نے 4 گھنٹے زیادر دنیا دیکھی. یہ دیکھ لیں, یہ بات ہے. تو ٹیکنیکل عمر میں 25% زیادہ ہے ایکچوئل عمر سے. ایگزیکٹلی. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, بیکاز مجھے میرے کزن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیکھیں اب ہمارے پاس ہمارے لائف اسٹائل کہہ کہ میری عادت ہو گئی ہے, زندگی میں ہمارے پاس دن ہی کتنے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا 24 hours a day, ایکچولی 24 hours نہیں ہوتے, بیکاز اس میں سے 8-9 گھنٹے تو ہم سو جاتے ہیں. آئی وش آئی کوڈ ڈو دیٹ, لیکن مجھے پورے 8 گھنٹے چاہیے. اچھا, جو مجھے اب نہیں. لیکن even as a youngster you just felt کہ this was enough. This is enough. آنکھ خود بخود کھلتی تھی یا ذرا سی؟ نہیں, میرے خیال میں my father got up very early. I got up with him and then he got up for different reasons. No, he got up for different reasons. He got up to pray. Okay. But other than that, I don't think I've had any problem with this. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے آپ کا انٹروڈکشن کیا, there is so much that you have done and I am 100% sure there's so much that you're going to do. لیکن یہ بیسک جو ایجوکیشن ہمارا ایک سسٹم ہے اس میں آپ بلیو نہیں کرتے, تو I want to talk a little bit about that. اور کیوں نہیں بلیو کرتے؟ اور آپ نے بھی اپنی ایک جسے ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن وہ کمپلیٹ نہیں کی, لیکن اس کے باوجود یو آر اے ویری سکسیسفل اینڈ اے ویری ہیپی مین. ایک تو سکسیسفل اور ہیپینس جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی بہت غلط طریقے سے آج کل ڈیفائن ہوتا ہے. اگر سب ہیپینس کو سکسیس ڈیفائن کریں تو اٹ وڈ بی مچ بیٹر, لیکن لوگ پیسے سے, بلڈنگیں کتنی ہیں, گاڑیاں کتنی ہیں وغیرہ سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس معاملے میں تو میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا. مطلب ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک گاڑی کی وہ ہے, ایک بیوی کی وہ بھی ہے, ان کو میری ایک میاں کی ضرورت ہوگی, ایک بچی کی ایک بچی بھی ہے, ہر قسم کی ایک ایک چیز ہے. تو افراد نہیں ہے کسی چیز کی. بٹ فارمل ایجوکیشن نہیں, میں اسکول میں پڑھا سینٹ پیٹرکس میں, ڈیڈ مائی سینئر کیمبرج. اچھا. اور اس کے بعد ایک کالج گیا, گورنمنٹ کالج لاہور, وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد کراچی میں کالج گیا, وہاں سے نکل گیا خود, تو پھر بھاگ گیا. اور تعلیم سے بھاگا تو شہر سے بھی بھاگ گیا. میں سمندر پہ چلا گیا, مرچنٹ نیوی میں بھاگ گیا بغیر بتائے کسی کو. There was another romantic interlude. تو 25 سال تک 25 سال سی پھر. تو جب آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی تو مرچنٹ نیوی میں آپ کو کیسے؟ مرچنٹ نیوی میں اس زمانے میں تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھا. اچھا. میٹرک وٹرک بھی نہیں تھا, لیکن ہاں وہ ہوتا یہ تھا عام طور پہ کہ سیلرز کے بچے جو ہیں ان کو آن دی بیسس آف پیرنٹس رکھ لیا گیا. انگریز کپتان تھے, آفیسرز بھی زیادہ تر باہر سے ہوتے تھے, آہستہ آہستہ آ رہے تھے پاکستانی ہندوستانی, تو جونیئر پوسٹ مل جاتی تھی, تو ہم اس میں کیڈٹ چلے گئے. اور وہ بہت لمبا قصہ ہے, لیکن اس میں بہت جھوٹ بول کے جانا پڑا, کیونکہ گھر سے بھاگ بھی رہے تھے, اور جس جہاز پہ بھاگ رہے تھے وہ لوگ جانتے بھی تھے ہمارے خاندان کو, تو ان کو بھی نہیں بتانا تھا, تو بڑا فراڈ کر کے گیا. تو اس کے بعد وہ 25 سال وہاں رہا. لیکن ایک بات اسی زمانے میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ہوئی کہ شوق مجھے پڑھنے کا تو بہت, مطلب علم کا بہت, گھر میں کتابیں بھی تھیں اور ویسے ہی بہت شوق. اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ٹیچرز ہمیشہ سمجھتے ہیں, بڑا ایوریج سے اسٹوڈنٹ تھا ایون اپ ٹو کیمبرج, تو ٹیچرز ہمیشہ سمجھتے تھے کہ میں بہت ہی نالائق ہوں. اور اب بدتمیزی لگتی تھی اور اب بھی لگتی ہے کہنا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ نالائق ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس بحث میں جیت تو ان کی ہونا تھی, جس میں پاور اتھارٹی وہاں تھی. تو جب میں سی پہ گیا اور وہاں پہ مجھے معلوم ہوا, اندازہ ہوا کہ جب نئی چیزیں سیکھی, میتھمیٹکس واز ناٹ مائی سبجیکٹ, آئی ہیڈ ڈن بایولوجی ایٹ مائی کالج, تو آئی مین ٹرائی ٹو ڈو, کیا تو نہیں تھا. تو وہاں پہنچے تو وہاں تو ہاں میتھمیٹکس, نیویگیشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے, ٹریگنومیٹری کی, سرکولر ٹریگنومیٹری, وہ تو کبھی نام بہت چیزوں کو اس میں نہیں سنے تھے. But they were interesting, and I learned them and I was very good at them, and in fact I got a gold medal in my examination as well. Excellent. لیکن
یہ تھا کہ جب ایگزامینیشن آف واٹ؟ مرچنٹ نیوی میں ایگزامینیشن ہوتے تھے، سیکنڈ آفیسر، چیف آفیسر اینڈ ماسٹرز. ایک دفعہ آپ چلے گئے تو پھر 4 سال یو اسٹے ایز اے کیڈٹ، دین یو گو فار تھیوری، ویدر یو اسٹڈی ایٹ کالج یا خود آپ پڑھیں گھر پہ پڑھیں یا کچھ کریں، اور اس کے بعد جا کے آپ امتحان دیں. پھر وہ 1-1.5 سال 2 سال سروس کریں، پھر جا کے امتحان دیں، تو وہ گریڈز ہوتی ہیں. وہ کوالیفائی کر جاتا ہے، ماسٹرز سرٹیفکیٹ مل جائے تو کوالیفائی کر جاتا ہے کہ آپ کمانڈ لے سکتے ہیں جہاز کی، بس آٹومیٹکلی گیو یو کمانڈ. پھر وہ کمپنیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکسپیرینس دیکھیں، یہ دیکھیں. تو ان میں سارے سبجیکٹس جو ہیں اس میں انگریزی بھی تھی اور میتھمیٹکس بھی تھی اور لا بھی تھا، میری ٹائم لا بھی تھا. ایز یو گو ان ڈفرنٹ رینکس تو کارگو لوڈنگ کے لیے اسٹیبلٹی، فزکس، ہر قسم کی چیزیں تھیں انوالو. تو وہ تو کرتا رہا. اس میں ہر سبجیکٹ میں مجھے شوق تھا کیونکہ جہاز پہ تھا اور وہ زندگی گزار رہا تھا، تو ہر چیز میں اچھی چیز کی سمجھ بھی تھی، اور جب امتحان ہوتا تو میں پاس بھی اچھی طرح کرتا تھا. تو مجھے خود یہ خیال آنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں جو سبجیکٹ پسند کرتا ہوں وہ تو مجھے فوراً آ جاتے ہیں، حالانکہ پہلے کبھی نہیں پڑھے. جس سے دلچسپی نہیں ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں سمجھ میں آتے. اور سبجیکٹ سارے ہی دلچسپ ہیں. سی پہ جانے کے بعد میں نے کتابیں بہت پڑھنے کا موقع ملتا تھا، جہاز پہ گھوم رہے ہیں، پہلے سے شوق تھا. ہسٹری کی بہت سی کتابیں پڑھی، کیونکہ کسی ملک جائیں آپ نئے تو وہاں کے کلچر سمجھنے کے لیے یو نیڈ اے بیک گراؤنڈ. بالکل. تو وہ کتابیں پڑھتا تھا. مجھے بات کو خیال ہے کہ اسکول میں مجھے ہسٹری سے بڑی چڑ تھی اور اس میں فیل بھی ہوا. تو اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پڑھائی اچھی طرح نہیں گئی، ورنہ سبجیکٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بذات خود برا ہو. مطلب آج کل بچوں کو اردو، اسلامیات، پاک سٹڈیز سب بورنگ لگتی، اس لیے کہ پڑھائی بری طرح سے جاتی ہے، ان کی کتابیں انٹرسٹنگ نہیں. تو اس سے مجھے شوق ہوا کہ جو لوگ نئے نئے آتے تھے مرچنٹ نیوی، جب میں سیکنڈ آفیسر ہو گیا تو جو اب آتا تھا اس وقت تک ریکوائرمنٹ ہو گیا تھا کہ آپ انٹر سائنس ہوں. اچھا. تو اب انٹر سائنس میتھمیٹکس کر کے آیا، اس کو بیسک میتھمیٹکس نہیں آتی تھی، اس سے جو میں سوال پوچھوں اس کو نہیں آتا کرنا. مجھے امتحان میں جب پاس کیا تب تو مجھے یاد تھا. دیٹ گاٹ می ورڈ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ میتھمیٹکس پڑھ کے آیا اور اسے نہیں آتی اور مجھے آتی بغیر پڑھے ہوئے. تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تعلیم کے متعلق. ہاں کہ یہ اس میں پرابلم کیا ہے. مجھے اس سے پہلے واقعی نہیں تھا کہ ایک پورا شعبہ یہ سکھاتا ہے کہ تعلیم کیسے ہوتی ہے. یہ کتابیں ہمارے کورس میں ایجوکیشن از ناٹ اے سبجیکٹ ان اسکول ان اینی. بالکل. تو کسی کو علم بھی نہیں، مجھے بالکل علم نہیں، بہت جٹ قسم کا آدمی تھا اس معاملے میں. شعر شاعری، کلاسیکل موسیقی، یہ سب رٹی میں. یہ شروع سے. تو اس میں مجھے دیکھنا کہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں اور اس میں کیا تھیوریز آف لرننگ ہیں، فلسفے کیا ہیں اس میں پڑھنے کا بہت شوق ہوا. اور پھر کوئی 2-4 کتابیں ایسی پڑھی جن سے بالکل لائف چینجنگ جن کو کہہ سکتے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ ہے. اور پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کہ ایجوکیشن اور لرننگ جو ہے یہ اپوزٹس ہیں اور تضاد ہیں. سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایک سسٹم آف ایجوکیشن. لرننگ از ناٹ اے سسٹم. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے سے سیکھنا شروع کرتا ہے، علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. یہ ایجوکیشن وہ علم ہے جو ایک آرگنائزیشن، ایک کنٹری، ایک اسٹیٹ، کوئی باڈی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کس چیز کی تعلیم، کس کا درس آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کس کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمیں اجازت دیں. انسان تو چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ہو. اور یہ کیسا ریکوائرمنٹ ہے کہ میں کلاس میں جب اسکول کی بات کریں تو میں بتاؤں آپ کو کہ اسکول میں کتنی خامیاں لگتی ہیں مجھے. تو مثلا کلاس روم ہے، بڑا ان نیچرل ہے اسکول کا ایٹماسفیئر. گھروں میں بھائی بہن ہوتے ہیں، محلے ہوتے ہیں، وہ سب ایک عمر کے بچے جو ہیں وہ نہیں ہوتے، بڑے چھوٹے تب کھیلتے ہیں. تو کرکٹ کھیلتے ہیں ہم باہر محلے میں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بڑا ہاتھ پکڑ کے سکھاتا ہے بالنگ ایسے کرتے ہیں، پرانے گھر آتا ہے امی سکھاتی ہیں کہ روٹی ایسے پکاتے ہیں. کتنا ان نیچرل سسٹم کے ساتھ آپ نے ایک عمر کے بچے ایک کلاس میں جمع کر دیے. تو پیئر لرننگ از زیرو، کیونکہ تقریباً سب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اسی نیرو بینڈ میں ہے. اور کیونکہ سوشلی بھی ڈیوائڈڈ ہے کہ ہائر ایئرڈ آف لرننگ جو رچ کے لیے ہے یا پورا، تو ان کا ایکسپیرینس بھی برابر ہے. مطلب گورنمنٹ اسکول کے کتنے بچے ہیں جو اگر آرٹ کے کلاس میں جا رہے ہیں تو ان کو ڈیوینچی معلوم ہے یا لوبر معلوم ہے، گرامر اسکول کے بچوں کو معلوم ہے، شاید لوکل آرٹسٹ کے متعلق نہ معلوم ہو. تو یہ تو ایک پرابلم ہے کہ ان نیچرل گروپنگ ہے. پھر سبجیکٹس وہ الگ گروپ ایک ہے، ہسٹری پڑھیے، پھر جیوگرافی پڑھیے، پھر یہ پڑھیے، الگ الگ کمپارٹمنٹس. تو ہسٹری بغیر جیوگرافی کی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہماری جغرافیہ ایسی نہ ہوتی کہ یہاں پہ چائے ہوتی یا یہاں پہ اسپائسز نہ ہوتے تو وہ اٹیک نہ کرتے، برٹش یا ڈچ یہاں نہ آتے. تو یور ہسٹری از پارٹ آف یور جیوگرافی. ان دونوں کو الگ چیزیں پڑھاتے ہیں، کوئی لنک اس میں نہیں. یہ معلوم ہو گیا کہ چیرا پونجی میں رین فال کتنا ہے.